اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اسٹیج کے اوپر موجود محترم ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضوع بہت اہم ہے اور اس لائق ہے کہ اس موضوع پر بات ہو. فکر آخرت. عام طور سے ہماری کانفرنسوں اور ہمارے پروگراموں اور جلسوں میں ایک عنوان ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کو عنوان. اصلاح معاشرہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ فکر آخرت ہو، جب تک ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، تب تک معاشرے کی کسی برائی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا اقرار کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تو حساب کے دن کا مالک ہے. دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ہو سکتا ہے نہ ملے،
نیکوکار کو اس کی نیکی کا بدلہ اور ثمرہ دنیا میں نہ ملے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن پورا حساب کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آخری آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے قرآن مجید کے 30 پارے میں، سورۃ بقرہ کی آخر کی آیتوں میں سے یہ آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے تم اپنے رب کے پاس، اور پھر اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جب کسی چیز کی فکر کرتا ہے تب تیاری کرتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ پڑھائی کے متعلق جتنا بھی لاپرواہ ہو، اگر اسے پاس ہونا ہے، اگر اسے کامیاب ہونا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزام جب قریب آتا ہے تو وہ بھی محنت کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کتنے نادان ہیں کہ ہمارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو قرب قیامت کا دور ہے۔ قیامت کی ایک ایک نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک قیامت صغریٰ موت کی شکل میں تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ بھئی موت بھی تو ہماری آخرت کی ایک منزل ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس سردی کے موسم میں روزانہ واٹس ایپ پر خبریں آ رہی ہیں، جماعت کے بڑے بڑے اکابر علماء اور جو ہے بہت سارے ہمارے بزرگ علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم تو روزانہ موت کی خبریں دیکھ رہے ہیں، ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے لکھنے کے عادی ہو چکے ہیں میرے ساتھی۔ یہ موت بھی ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، اور نبی کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں۔ پوری انسانیت میں یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو، یہ مقام عثمان غنی کو ملا ہے۔ عثمان غنی اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے کئی بار جنتی ہونے کی بشارت سن چکے ہیں۔ عثمان غنی کا اپنا حال یہ کہ جب وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے عثمان تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی، اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تم روتے نہیں ہو، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تم روتے نہیں ہو، اے عثمان تم قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہو، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہو؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول من منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجات پا گیا، جو اس منزل کو پار کر گیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ عثمان غنی جیسا صحابی رسول قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اسی قبرستان پہ کھڑے ہو کے ٹھاکے لگاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے میرے ساتھ۔ سچ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، راز کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے سامنے جواب دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ قبر یہ وہ چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر ہم صرف قبر کی وحشت پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے، اس دنیا میں کسی کمرے میں آپ کو بند کر دیا جائے اور اس کمرے میں روشنی اور ہوا اور پانی کا کوئی انتظام نہ ہو، اس کمرے میں آپ کیا محسوس کریں؟
اور اس قبر کے تعلق سے جب ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں، صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ، اتنے جلیل القدر صحابی، اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش، کہ سعد بن معاذ وہ انسان ہے جن کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہل اٹھا تھا۔ سعد بن معاذ وہ انسان ہے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے تھے۔ ان کا بدن ہیوی تھا، ان کا بدن زخیم تھا، بھاری بھرکم بدن تھا۔ جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، کہ اس جنازے کو تمہارے علاوہ فرشتوں نے بھی اٹھایا۔ سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا۔ مسند احمد کی صحیح روایت اور علامہ ابن سعد نے طبقات کے اندر بھی نقل کیا ہے، جب حضرت سعد کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے پیارے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی تسبیح اور تکبیر کے کلمات بلند کیے۔ پوری بقیع کا قبرستان صحابہ کی تکبیر سے گونج اٹھا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے ساتھی سعد بن معاذ کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور احد لنجا سعد بن معاذ، کہ قبر ہر حال میں دبوچتی ہے، چاہے مرنے والا نیک ہو، برا ہو، اچھا ہو، نیک ہو، قبر ہر حال میں دبوچتی ہے۔ اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس قبرستان میں جانے کے بعد، اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی، ہمیں قبر کی یاد نہیں آتی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ ہر چیز میں آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ تصور ان کو دیا تھا کہ اس دنیا سے زیادہ تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے اپنے پیارے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ نے دنیا کے عیش و آرام سے جہاں تک ممکن تھا اپنے آپ کو دور رکھا، سادہ کھانا کھایا، سادے بستر پہ لیٹے، بڑی سمپل، بڑی سادہ زندگی آپ نے گزاری۔ اور جب آپ کو آرام دہ زندگی آفر کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اے میرے صحابہ، میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکتا ہے، آرام کرتا ہے، جتنی دیر دھوپ ہے اتنی دیر وہ آرام کرتا ہے۔ جب آرام کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس وقت ہی آرام گاہ کو اپنی منزل نہیں بنا لیتا۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا میری آرام گاہ تو ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ میں دنیا سے دل لگا کر کے کیا کروں؟ میں دنیا سے بہت زیادہ تعلق پیدا کر کے کیا کروں؟ یہ تصور دیا تھا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ۔ اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ایھا الناس جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ اے میرے صحابہ، سور پھونکنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے، جو ساری دنیا، جس سور کے پھونکنے کے بعد ساری دنیا پر موت طاری ہو جائے گی، اس سور پھونکنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ جاءت الراجفہ، وہ کپ کپا دینے والی چیز کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک سور پھونکنے کے بعد اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے۔ جاء الموت بما فیہ۔ اے میرے صحابہ، موت آ چکی ہے اپنی سختیوں کے ساتھ، موت آ چکی ہے اپنی تمام اپنی وحشتوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ۔ گویا اللہ کے نبی اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، اے میری امت کے لوگوں، قیامت قریب آ چکی ہے، آخرت کی تیاری کرو، قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی، اس زندگی کے لیے تم تیاری کرو۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے دین نے ہمیں وہ تصور نہیں دیا کہ رہبانیت اختیار کرو،
ابھی ہمارے اتر پردیش میں ہمارے برادران وطن کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے. ہم نیوز وغیرہ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں صاحب عجیب و غریب چیزیں. وہاں پہ کوئی ایسا بھی ہے جو 10 سال سے جس نے کپڑا ہی نہیں پہنا, کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی شادی نہیں کی, بال بچوں سے ہمیشہ دور رہا, کوئی ایسا ہے جو 10 سال سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور دنیا ان تمام چیزوں کو عبادت اور بندگی سے جوڑ رہی ہے. معاف کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا دین الحمدللہ ان تمام خرافات سے پاک ہے. ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا. اللہ فرماتا ہم نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا. ہماری شریعت میں, ہمارے قانون میں یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو تو دنیا کو ترک کر دو. دنیا کو ترک کرنے کی ہم نے تعلیم نہیں دی تھی. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا. ایک صحابی تھے عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کسی نے بتایا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو شادی مت کرو, اپنے آپ کو شادی کے لائق ہی مت چھوڑو, شادی مت کرو, بیوی بچوں کے چکر میں مت پڑو. اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بلایا اور پوچھا اراغب انت عن سنتی ہے عثمان, کیا تو میرے طریقے کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے, بیوی کا قضا کرنا میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اے عثمان ابن مسعود کان کھول کر کے سن لو, میرے طریقے سے ہٹو گے تو پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا, رات رات بھر نماز پڑھتے ہیں, دن میں نفلی روزہ رکھتے ہیں, بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. آپ نے ان کو بلایا, آپ نے پوچھا الم اخبر انک تصوم النہار ولا تفطر وتقوم اللیل ولا تنام. اے عبداللہ بن عمرو, مجھے معلوم ہوا ہے تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو, سوتے نہیں ہو, تم دن میں روزہ رکھتے ہو, کنٹینیو روزہ رکھتے ہو. اے عبداللہ بن عمرو بن عاص کان کھول کر کے سن لو, ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے عبداللہ, تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. ہماری شریعت نے ہمیں دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی ہے میرے ساتھی. ہاں, ہماری شریعت نے یہ کہا ہے دنیا کو پرائمری مت بنانا, دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا, دنیا کو ہمیشہ سیکنڈری سمجھنا, اصل مقصد آخرت کو بنانا. قارون بہت بڑا پیسے والا دولت مند انسان قارون تھا, بہت دولت تھی اس کے پاس. جب قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے نصیحت کی, اللہ تبارک و تعالی اس نصیحت کو قرآن نے بیان کیا, اور وہ نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے تعلق سے اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون, جو اللہ نے تجھ کو خزانے دیے ہیں, دولت دی ہے, اس خزانے اور دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر, اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے, جو تیرا حق ہے, تو اس کو مت بھول. دنیا کو مت بھول, لیکن اصل تیاری تو آخرت کی کر. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ میرے پیارے ساتھیوں, اور اسی کانسیپٹ کو صحابہ کرام نے اپنایا. آج ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ؟ ہماری زندگی جینے کا جو طور طریقہ ہے, ہم تو گویا اس طریقے سے جی رہے جیسے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے, نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس ہے. یہ سماج میں بڑھتی ہوئی جرائم کی شرح, یہ زناکاری کے بڑھتے ہوئے واقعات, یہ نوجوانوں میں نشے کا بڑھتا ہوا رجحان, یہ عورتوں میں بے پردگی کا بڑھتا ہوا رجحان, یہ ہمارے اندر دین سے دوری کیوں ہے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, باقی رہنے کہ دنیا کی دولت ہمیشہ کام آئے
ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. دیکھو فرعون نے کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑے, کتنی عیش و آرام کے محل چھوڑے, ساری چیزیں چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا. کذالک وأورثناہا قوما آخرین. اپنے ہاتھوں سے جن محلوں کو بنایا تھا, جن کوٹھیوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا, ان محلوں اور ان کوٹھیوں میں آج دوسرے راج کر رہے ہیں. فرعون کا نام نشان ختم ہو گیا. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے اعلموا ان الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تماشا ہے, دنیا کی زندگی زینت ہے, دنیا کی زندگی ایک دوسرے پر فخر کا اظہار ہے, دنیا کی زندگی مال و اولاد کو زیادہ اکٹھا کرنے کا نام ہے. یہی چند چیزیں ہیں. انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ دولت کو اکٹھا کرنے پر ختم ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے, ایک بچہ 5 سال کا بچہ, اس کی زندگی میں صرف کھیل ہے. 10 سال کا بچہ ہے, تھوڑا سمجھدار ہوا, کھیل سے آگے بڑھا, اس کی زندگی میں کچھ تماشے آ گئے. 15 سال 20 سال کا نوجوان لڑکا لڑکی ٹین ایجر ہو گیا, اب اس کی زندگی میں زینت آ گئی, سجنا سورنا آ گیا, پھر شادی ہوئی, بچے پیدا ہوئے, اب مال و اولاد کی کثرت اس کا مقصد بن گئی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یہ ہے دنیا کی زندگی. میرے پیارے بندو یہ دنیا کی زندگی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ كَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. میرے بندو اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے اور زمین سے پیدا ہونے والا سبزہ, زمین سے پیدا ہونے والی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں, ہری بھری ہو جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ پیلی ہو جاتی ہیں, زرد ہو جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے ان کو کاٹ کر کے چٹیل میدان کر دیا جاتا ہے. کھیت جب پک جاتا ہے کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے. میرے بندو ایک دن تمہاری جوانی, ہری بھری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی, اور پھر بڑھاپا بھی جب موت کے ٹائم آئے گا تمہاری فصل کو بھی کاٹ دیا جائے گا, تم کو بھی قبرستان لے کے جا کر کے تمہیں دفن کر دیا جائے گا. کبھی آپ غور کیجئے میرے ساتھی, موت ہماری آخرت کے بارے میں اگر ہم سوچنا چاہتے ہیں, موت بہت اہم چیز ہے ہمیں آخرت کو سمجھنے کے سلسلے. انتقال ہوتا ہے. کل تک انسان بہت قیمتی تھا, آج 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. کل تک بڑا قیمتی کپڑا پہنتا تھا, آج معمولی کفن کی چادروں میں لپیٹا گیا ہے. کل تک اپنے پسندیدہ صابن سے نہایا کرتا تھا, فیس واش لگایا کرتا تھا, اپنا پسندیدہ شیمپو لگایا کرتا تھا, آج اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے, دوسرے اس کے بدن سے کے کپڑے کینچی سے کپڑے کاٹ کر کے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, اس کو ننگا کیا جا رہا ہے, دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں, اور 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان لے کے جایا جاتا ہے, اور مٹی دے کر کے لوگ ہاتھ جھاڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. کون وہاں کام آتا ہے؟ آپ کے ایمان کے علاوہ, آپ کے تقوی کے علاوہ, آپ کے اعمال کے علاوہ, اس قبر کی کال کوٹری میں میرے پیارے ساتھیوں کون سی چیز ہمارے کام آئے؟ اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں تصور دیا کہ آخرت کے بارے میں سوچو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا کندھا پکڑ کر کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبداللہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے, جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو, اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر کے گزارا کرو. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک, اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی بیماری کی فکر کر لو, اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو. نہیں معلوم میرے پیارے ساتھی, نہیں معلوم کب کون سی بیماری آ جائے گی. اس ممبئی کے کینسر ہاسپٹل میں
ایسے لاکھوں اور ہزاروں لوگ مل جائیں گے آپ کو جو کل تک بالکل صحت مند تھے، آپ کی طرح اور ہماری طرح طاقتور تھے، اپنی طاقت اپنے جسم پر ناز تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کرو۔ یہ مزاج دیا میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نبی۔ آج ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کمانا انجوائے کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر کھانا کمانا انجوائے کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، تم لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے، حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے مقصد بیکار کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس تخلیق کا اس پیدائش کا مقصد ہے اللہ تمہارا حساب لے گا۔ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہاں تم جو عمل کرو گے اس کی جزا تم کو آخرت میں ملے گی۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے پیارے ساتھی، ریشم کا کپڑا آیا، نبی اکرم کو ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا بھجوایا، صحابہ کرام اس کپڑے کو دیکھ کر کے اس کپڑے کی، چونکہ عرب میں ریشم کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، اس کپڑے کی نزاکت اور اس کپڑے کی نرمی پر صحابہ کرام تبصرہ کرنے لگے کہ کتنا نرم کپڑا ہے، کتنا نازک کپڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً اپنے صحابہ کی توجہ آخرت کی طرف موڑی، آپ نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ اس ریشمی کپڑے کی نرمی اور نزاکت پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ احسن من ھذا، اے میرے صحابہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے میرے صحابہ یہ جو ریشم کا کپڑا ہے اس کپڑے کی نزاکت پر تم حیرت کر رہے ہو، میرے صحابی سعد بن معاذ کو جنت میں جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، ان کو جو مندیل ملے گا، جو ان کو ہاتھ کی دستی ملے گی، وہ جنت کی دستی اس ریشمی کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے میرے صحابہ اس کپڑے کی نزاکت میں تم کھو نہ جانا، اس آخرت کے بارے میں، اس جنت کے بارے میں تم تصور کرو کہ وہاں کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ یہ مزاج دیا تھا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں میں رات و دن اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، دن بھر میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی اپنے گھر میں چلے جاتے تھے، میں آپ کے دروازے پہ جا کے بیٹھا رہتا تھا، اس انتظار میں کہ رات میں اگر اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت پڑے، اللہ کے نبی مجھے یاد کر لے اور میں آپ کا کوئی کام کر دوں۔ اس انتظار میں نبی کے دروازے پر میں پڑا رہتا تھا، رات بھر میں پڑا رہتا تھا، انتظار کرتے کرتے تھک جاتا تھا، مجھے نیند آ جاتی تھی۔ جب نبی نے دیکھا میرا یہ صحابی اتنی خدمت کر رہا ہے، اتنا میرا خیال رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا اے ربیعہ سل توتا، اے ربیعہ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو، میں تم کو دوں گا، تم کو دیا جائے گا، تم کو اگر کوئی ضرورت ہے تم مانگو تم کو دیا جائے گا۔ ربیعہ غریب انسان تھے، روزی روٹی کا کوئی بہت بڑا ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ربیعہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں غور کر کے بتاؤں گا کہ میں آپ سے کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ ربیعہ ابن کعب کہتے میں نے غور کیا، جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ان هذه الدنيا زائلۃ منقطعۃ، دنیا تو آج ہے کل نہیں ہوگی، دنیا زائل ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں ہمیشہ مجھ کو نہیں رہنا ہے، اور دنیا میں میری جو روزی لکھی ہے، میرا جو رزق لکھا ہے وہ تو مجھ کو مل کر کے رہے گا، لہذا مجھے دنیا کا کوئی سوال اللہ کے نبی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام حاصل ہے، مجھے آخرت کے سلسلے میں نبی سے کوئی گزارش کرنی چاہیے۔ اگلے دن آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ربیعہ غور کیا کیا چاہیے؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی، ایک غریب انسان
جس کا کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، اس نے دنیا کی دولت کا سوال نہ کیا، اس نے قرضہ نہیں مانگا، اس نے دنیا کی دولت نہ مانگی، اس نے جہنم سے بچنے کی دعا کرنے کا اس نے مطالبہ کیا۔ آپ نے کہا ربیہ سچ بتاؤ تم کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے کسی نے نہیں بتائی ہے۔ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا دنیا تو ختم ہو جائے گی، آپ اصل میں سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا انی علی ذالک بکثرۃ السجود، اے ربیہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے، میں دعا کروں گا، مگر تم بھی میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے، تم جتنا نوافل کا اہتمام کرو گے اتنا زیادہ جہنم سے بچنے کے چانسز تمہارے بڑھ جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے پیارے ساتھی۔ عمر فاروق کو دیکھیے، آخری ٹائم عمر فاروق کا، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا ہے اور خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ادڑیاں کٹ چکی ہیں حضرت عمر فاروق کی، اور اس حالت میں جب موت بالکل قریب ہے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ لوگ آتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ اے عمر فاروق آپ بہت پہلے اسلام لائے ہیں، نبی کا ساتھ آپ نے دیا ہے، نبی پر ایمان لائے ہیں، ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، پھر آپ خلیفہ ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے خلافت کی ہے، اے عمر فاروق آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر فاروق کہتے ہو لوگوں تم یہ کہتے ہو مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لو ان لی طراع الارض ذهبا لافتدیت به من یہ چاہتا ہوں اگر زمین پر کے سونا بھی ہو جائے، عمر کی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر کے سونا کو لے لے اور اللہ اپنے عذاب سے عمر ساتھیوں صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ اور آگے بڑھیں، ابو داؤد کی وہ روایت دیکھیے، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کی، اللہ کے پیارے نبی انصاری صحابی جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، فجلس علی شقیہ، اور اسی دوران قرآن کی آیت اترتی ہے، سورہ احزاب کی 21ویں پارے کی آخری آیت اترتی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی دولت چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن پھر میں تم کو عزت کے ساتھ رخصت کر دوں گا، پھر تم نبی کی بیوی بن کر کے نہیں رہ سکتی ہو،
तुमको तलाक दे दूंगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो नेकियां करती रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। ये दो आयतें कुरान की उतरी, अल्लाह के प्यारे नबी इन दोनों आयतों को अम्मा आयशा के सामने पढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐ आयशा, ये मामला है तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो दुनिया का ऐशो आराम ले लो और अपने नबी की सोहबत और अपने नबी के साथ रहने का शरफ ले लो, और चाहो तो दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर दुनिया की तकलीफें उठा लो मगर आखिरत की नेमतों को अपना लो। ऐ आयशा, मैं इस सवाल का जवाब तुमसे चाहता हूँ, मुझे जल्दी नहीं है, गौर करके जवाब देना, अपने माँ बाप से मशवरा करके जवाब देना। हजरत आयशा क्या जवाब देती हैं? मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर से सुनना। आज आपकी जिंदगी हो सकता है, आपकी जिंदगी का मकसद कपड़ा, एक से एक कपड़ा पहनना, एक से एक गहने बनाना और दुनिया की ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना हो सकता है। आपकी जिंदगी का मकसद अगर वाकई में ऐसा है तो जरा गौर करो कि हमारी औरतों में और नबी की बीवियों में कितना फर्क था। अम्मा आयशा ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर कहा, अफी हाज़ा अस्तामिर व बवैया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, मुझे अपने माँ बाप से कोई राय नहीं लेना है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। इख्तरतुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं रसूल को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तकलीफें उठाने को तैयार हूँ, मैं दुनिया की तंगी उठाने को तैयार हूँ, मैं नबी को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। ये नबी की बीवियों का हाल था। मेरे अजीजों, आखिरत की ये फिक्र जब हमारे अंदर पैदा होगी, और एक बात ये भी याद रखिए, सिर्फ फिक्र करने से काम नहीं चले, आखिरत की फिक्र के साथ साथ उसकी तैयारी भी जरूरी है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा किया है। वमन अरादल आखिरता वसअलहा सायहा वहुवा मुमिन, जो आखिरत की फिक्र करता है और उसकी कोशिश करता है, तैयारी करता है, वहुवा मुमिन, और वो ईमान वाला होता है, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ऐसे लोगों की कोशिशों की अल्लाह ताला की कदर की जाएगी, उनकी नेकियां कबूल की जाएगी। जब तक ईमान न हो और आखिरत की फिक्र न हो और आखिरत की फिक्र के साथ उसकी तैयारी न हो, तब तक अल्लाह तबारक व तआला की कामयाबी नहीं मिल सकती है। और आखिरी पॉइंट रख करके मेरे भाइयों, मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आज ये हमारा स्टेज जमीयत अहले हदीस भिवंडी के ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुआ है। इस स्टेज से पैगाम आपको देना चाहता हूँ, बिलखुसूस अपने नौजवानों को, कि मेरे नौजवान साथियों, ये जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर फितरों का दौर है। अगर आपके दिल में वाकई में आखिरत की फिक्र है और आप आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने दामन किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक आपको बख्शी है, अपने नबी का तरीका आपको अता किया है, तौहीद की नेमत से आपको नवाजा है, सहाबे किराम के मनहज पे चलने की तौफीक अल्लाह ने दी है। इस नेमत की प्यारे साथियों, और फितनों की आग से अपने दामन को बचा के रखो। मैं आखिरी बात कह रहा हूं आपसे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर ये रिवायत है, सतकूनु फितन, अन करीब फितनों का दौर आएगा, अल-काइमु फीहा जो उन फितनों में बैठा होगा वो खड़े होने वाले से बेहतर है, जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर है, जो चल रहा होगा वो दौड़ने वाले से बेहतर है। यानी फितनों के दौर में जो उन फितनों से अपने दामन को जितना बचा के रखेगा उतना उसके लिए बेहतर है। और अगला जुमला सुनिए नबी का, आपने फरमाया कि वमन अशरफा वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफु, और जो उन फितनों छापने की कोशिश करेगा फितने उसको उचक लेंगे। मैं अपने नौजवानों से बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत
فضول قسم کے اور بہت لایانی قسم کے معاملات اور مسائل میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کسی ملحد سے، کسی منکر حدیث سے مناظرہ کرنے کے چکر میں، بحث کرنے کے چکر میں، اس کی اصلاح کرنے کے چکر میں ہمارا نوجوان خود اس کے ٹریپ میں پھنس گیا۔ ہر میدان ہر انسان کے لائق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مناظرے کا بھی اپنا ایک میدان ہے، اہل باطل سے بحث کرنا وہ بھی ایک الگ میدان ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب اس لیول کو آپ نہیں پہنچے ہیں، اتنا علم آپ کے پاس نہیں ہے، خبردار آپ ان فتنوں، ابھی آپ نے شیخ مصطفیٰ صاحب کی تقریر میں سنا کہ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی جو روزے دار تھی، جو نمازی تھی، جو علماء سے کے بیانات سنتی تھی، دیندار گھر سے اس کا تعلق تھا، وہ لڑکی آج مرتد ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیسے مرتد ہوئی؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، ان فتنوں کی آگ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی کے جملہ یاد رکھنا کہ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْ ہو، جو فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، فتنے اس کو اپنی آگ میں جھلسا ڈالیں گے، فتنے اس کو اچک لیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے، ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچا کے کوشش کرو کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی توحید و سنت پر ہمیں قائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، رب العالمین ہمیں آخرت کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔